بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور رکوع نمبر 3۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر پہلے اپنی توحید کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ اس سے قبل سورۃ البقرہ میں اسی انداز سے اور اسی ترتیب سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کیا آپ کے رب نے، فیصلہ محکم حکم، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پہلا حکم یہ، اور اس سے آگے 6 حکم ماں باپ کے بارے میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ پہلا حکم ہے ماں باپ کے بارے۔ دوسرا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ، اگر وہ پہنچ جائیں، عِندَكَ، تمہارے پاس، الکبر، بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہہ،
یہ دوسرا حکم ہے، اف بھی نہ کہو۔ اور تیسرا ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو، جھڑکنا نہیں۔ اور چوتھا حکم وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان کے لیے بات نرم، ادب احترام کے ساتھ۔ اور پانچواں حکم واخفض لہما، اور جھکا دو ان دونوں کے لیے جناح الذل، اطاعت کا بازو، جناح پر کو بھی کہتے ہیں اور بازو کو بھی، من الرحمہ محبت سے، عاجزی سے۔ اور چھٹا حکم وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحمت فرما جس طرح ربیانی ان دونوں نے میری پرورش کی صغیرہ بچپن میں۔ تو یہ کل 6 حکم ہیں ماں باپ کے بارے میں۔ ایک ہے اندہ کا، تیرے پاس۔ پہلے تو ایک انسان اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کے کھانے کا، لباس کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی کتاب نے بڑا ہی خوبصورت لفظ بولا ہے، اندہ کا، تیرے پاس۔ اب ماں باپ تیرے پاس ہیں، پہلے تو ان کے پاس تھا۔ عزیز بھائیوں، قرآن و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق بھی بیان کیے ہیں اور اولاد کے بھی، لیکن زیادہ زور والدین کے حقوق پر دیا ہے۔ اولاد کے حق بھی بیان کیے ہیں لیکن زیادہ ترجیح اس کو ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے اور ایسی شفقت کہ وہ خود بخود اولاد سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے حق بیان تو کیا ہے اولاد کا، لیکن زیادہ تر ماں باپ کا ہی، اس لیے کہ وہاں اتنی ضرورت نہیں، ماں باپ کے دل میں اتنی شفقت ڈال دی ہے۔ انسان کا بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، دوسرے جو جاندار ہیں ان کے بچوں کی بنسبت نہ جلدی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ زیادہ جلدی چل سکتا ہے۔ اور جتنا انسان کا بچہ بیمار ہوتا ہے، دوسرے جانداروں کے بچے اتنا بیمار نہیں ہوتے۔ اگر اللہ پاک نے جو شفقت رکھی ہے ماں باپ کے دل میں، اگر وہ نہ ہو، کسی انسان کا کوئی بچہ بھی جوان نہ ہو سکے، اس سے پہلے مر جائے اور نسل ہی ختم ہو جائے۔ جتنا یہ بیمار ہوتا ہے اور جس قدر یہ کمزور ہے اور جس قدر اس کو ضرورت ہے۔ عزیز بھائیوں، پہلے ماں باپ خود کماتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے کما نہیں سکتے۔ دوسرا سبب کہ ایک شخص اب خود اس کی بیوی بچے موجود ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اب اس کی ساری توجہ اپنے بال بچے پر ہے، ماں باپ سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ اور تیسرا سبب کہ پہلے وہ خود کما سکتے تھے، کر سکتے تھے، اب وہ خود کر ہی نہیں سکتے، اس عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ طبیعت کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا احسان کرو، خاص کر جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف بھی نہ کہے۔ اب اس بات کا لطف جوانی میں ہے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، جو میری عمر کے یا جو مجھ سے بڑے بوڑھے لوگ ہیں،
जिनके माँ बाप दोनों फौत हो चुके हैं या एक, हम में से बशमूल मेरे किसी ने तस्लीम ही नहीं करना कि हमने भी कभी अपने माँ बाप को सताया, ना मैंने तस्लीम करना है और ना सारे बुजुर्गों ने, जितने हम यहाँ बैठे हैं या दूसरी जगह पर, किसी बूढ़े आदमी से पूछ कर देख लो क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को सताया है, कभी नहीं तस्लीम करेगा। लुत्फ तो है जवानी में, जब वो हयात है वो वादा करे और दावा करे। जिनके फौत हो चुके हैं वो तो सच्चे ही सच्चे हैं। कहा वला तनहरहुमा, उनको झिड़को ना। कभी ऐसा होता है कि इख्तलाफ हो जाता है, औलाद की राय और होती है, माँ बाप की राय और होती है। कहा ठीक है, राय बदल जाती है, लेकिन जब राय का इख्तलाफ हो तो अपनी आवाज़ अपने माँ बाप की आवाज़ से नीची रखो। वला तनहरहुमा, झिड़कने का अंदाज ना अपनाओ। याद करो जब हमारे माँ बाप हमारा पेशाब और पखाना धोते थे, उस वक़्त उनको कोई नफ़रत नहीं होती थी, धो भी रही हैं और बग़ैर नफ़रत के पखाना धो रहे हैं, बेटे का और बेटी का, और नफ़रत भी कोई नहीं, आम मामूल के मुताबिक। अब तू झिड़के मारता है और ऐसी आवाज़ निकालता है जैसे गधे की आवाज़ है। गधे की आवाज़ निकाल के बाप के सामने आंखें निकाल के खड़ा है। जब बाप तेरा पखाना धोता था और उसके दिल में नफ़रत भी नहीं थी, वला तनहरहुमा, झिड़के ना मार। एक वो भी थे जिनका बाप अल्लाह का पैगंबर था, उन्होंने कह दिया इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारा बाप वाज़े गलती में है। बाप को बाप कौन है? अल्लाह का नबी है, नबी का बेटा है, एक पैगंबर का पोता है और एक का बाप है। औलाद कैसी अजीब बात करती है। तो ऐसे इंसान बड़ा ही दाना है, बड़ी बसीरत वाला है। औलाद कह देती है बेटे और बेटियां हमारे अब्बू को कोई समझ नहीं है, ना हमारी अम्मी को कोई समझ है। फिर नतीजा क्या निकलता है? जैसे उन्होंने मांग के खाया फिर मांग के खाना पड़ता है। इन्ना वाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बात नरम कर, आवाज़ पस्त रख, आवाज़ पस्त रख, अपने बाजू इताअत से झुका दे। मुफस्सिरीन लिखते हैं जिस तरह एक मालिक होता है और बड़ा सख्त, उसके आगे गुलाम है बड़ा कमज़ोर, ऐसी कैफियत बढ़नी चाहिए बाप के सामने। मैं एक कमज़ोर गुलाम हूँ और मेरा आका बड़ा सख्त है। इस तरह अपनी इताअत और आजिज़ी के बाजू झुका के रख और ये दुआ कर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब मैं छोटा था मुझे भूख लगी, मेरी माँ को तरस आया, मुझे प्यास लगी, मेरी माँ को तरस आया, मैं बीमार हुआ, मेरी माँ को मुझ पे तरस आया, और मेरी फीस और मेरे खर्चे तालीम के, मदरसा के और स्कूल के और सफ़र के, मुल्क में और बैरून मुल्क, जब हमारे माँ बाप के पास हमारी फीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे, उन्होंने कर्जा मांग के हमारी फीसों का इंतज़ाम किया। उस वक़्त को याद करके दुआ करो। और अजीज़ भाइयों, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, रब्बिरहमहुमा बिला नागा, कोई दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आना चाहिए जिस दिन ये दुआ ना पढ़ो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह से कामल उम्मीद है कि आप इस दुआ में कोई नागा नहीं करेंगे, कमा रब्बयानी सगीरा। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। माँ बाप की इताअत करते हो
रब का हुक्म समझ कर या मुआशरे से डर कर, ये तुम्हारे दिल की बात है, अल्लाह पाक को इसका भी इल्म है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम साले हो, नेक, फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, बेशक वो रुजू करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला है। तौबा करते हैं, रुजू करते हैं, अल्लाह पाक उनको बख्शता है। अगर कोई कमी हो गई है माँ बाप के हक में तो इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। फरमाया, हदीस है सुनन नबी दाऊद शरीफ में, अगर किसी के माँ बाप फौत हो चुके हैं वो 5 काम कर ले, अद्दुआ लहुमा वल इस्तिग़फ़ार लहुमा व इन्फ़ाज़ अहदिहिमा, माँ बाप के लिए दुआ करते रहो और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहो और उनके वादे पूरे करते रहो और माँ बाप के रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। होता ये है इंसान अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में और अपनी औलाद के रिश्तों में मसरूफ़ होता है, माँ बाप के रिश्तेदार फरामोश कर देता है। नबी रहमत ने फरमाया, माँ बाप के रिश्तेदारों को याद रखो। और 5वीं बात, व बिर्रु सदीक़िहिमा, जो तुम्हारे बाप का दोस्त है उसका एहतराम भी तुम पर फर्ज है। जो तुम्हारी माँ की सहेली है उसका एहतराम भी तुम पर फर्ज है। ये हदीस है सुनन नबी दाऊद शरीफ में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आपने एक आदमी को सवारी दे दी, अपनी पगड़ी दे दी, लोग हैरान हो गए, या हज़रत ये क्या किया है? फरमाया, तुम जानते नहीं जिसको मैंने सवारी दी है और पगड़ी दी है इसका बाप मेरे बाप उमर का दोस्त था। तो हदीस है अपने बाप के दोस्त का भी एहतराम करो, तो मैं अपने बाप के दोस्त के बेटे का भी एहतराम कर रहा हूं, उसका भी एहतराम करना है। अल्लाह ताला अगर कोई कमी कोताही है तो उसको माफ़ फरमाने वाला है। माँ बाप की तरफ से हज हो सकता है, उम्रा हो सकता है, सदका खैरात हो सकता है। हदीसें हैं कि माँ बाप फौत हो चुके हैं उनकी तरफ से खैरात कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं। सही अल बुखारी शरीफ में चंद एक अहादीस हैं, अहादीस का मजमुआ, बड़े प्यारे मोती, सुनहरी फूल। सही बुखारी शरीफ किताबुल अदब, चंद अहादीस आप भाइयों के सामने पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। प्यारे पैगंबर से सवाल हुआ, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा प्यारा है? अमल प्यारा है तो अमल करने वाला भी प्यारा है। फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज वक़्त पर पढ़ी जाए। कुल्तु सुम्मा अय्युल, फिर उसके बाद काला बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ एहसान करना, भलाई करना। जिंदा हैं तो फिर भी, फौत हो चुके हैं फिर भी। कुल्तु सुम्मा अय्युन, फिर तीसरा सवाल किया गया। इसके बाद फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, नमाज वक़्त पर पढ़ना, दूसरे नंबर पर माँ बाप के साथ एहसान करना और तीसरे नंबर पर अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। दूसरी हदीस पाक जो इसी मुकाम पर है, सहीह अल बुखारी किताबुल अदब, आपने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, बड़े बड़े गुनाह ना तुमको बताऊं, कबीरा से भी कबीरा, बड़े से भी बड़े। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी हाँ फरमाओ। काला अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह पाक के साथ शिरक करना, ये सबसे बड़ा गुनाह। दूसरा, वक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, जिस बात से माँ बाप को अज़ियत पहुँचे, उनकी ज़ात को या उनकी रूह को, ये है हक़ूक़ुल वालिदैन। नाफरमानी, अज़ियत, दुख, शिरक के बाद ये सबसे बड़ा गुनाह है। फिर तीसरा फरमाया, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, झूठी बात और झूठी गवाही, ये तीसरा बड़ा गुनाह है, अकबरुल कबाइर। अल्लाह ताला हमें
ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما لے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3545 پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف لائے، آمین 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 پکارا۔ جب نیچے اترے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ نے آج ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ فرمایا جناب جبریل آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا تھا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ کیا معنی؟ وہ ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ کون؟ ایک وہ بے نصیب جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اس نے نیک عمل کر کے اپنے رب سے معافی حاصل نہیں کی، وہ ناکام ہے۔ دوسرا، جس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نام سنا اور آپ پر درود پاک نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور تیسرا فرمایا جس نے اپنے والدین کو پا لیا، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں، اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہیں کی، وہ ناکام ہے۔ راغب انف رجل، جناب جبریل آئے تھے تو انہوں نے بد دعا کی ہے ان تین بے نصیبوں کے بارے میں نے بھی بد دعا کر کے آمین کہہ دی ہے۔ بڑا بے نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے۔ راغب انف رجل، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قدمت علیہ امی، کہ میری امی میرے پاس آئیں، وہی مشرکہ، وہ مشرکہ ہے، کافرہ، اسلام نے قبول کیا۔ اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی میری امی جان آئے مشرکہ اور کافرہ، افا اصلھا، ان سے اچھا سلوک کروں؟ قال نعم، صلی امہ کے، ہاں اپنی امی سے صلہ رحمی کرو، اگر وہ مشرکہ ہے کافرہ ہے تو وہ اس کا فعل ہے، تم ان سے اچھا سلوک کرو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو دنیا کے معاملے میں، اگرچہ وہ مشرک اور کافر ہے پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ایک اور بڑا پیارا سچا اور سچا موتی، پیارے نبی سے سوال کیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ میرا حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ قال امہ کا ثم امہ کا ثم امہ کا ثم ابا کا، سب سے پہلے تیری امی جان، پھر تیری والدہ، پھر تیری والدہ، چوتھے نمبر پہ تیرا باپ۔ آج تو جوان ہے، آنکھیں دکھاتا ہے ماں کو اور باپ کو، اور کہتا ہے میرے باپ کو عقل ہی کوئی نہیں، میری ماں کو سمجھ ہی کوئی نہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ باپ غلط ہے، باپ غلط ہے، ماں غلط ہے، اور سینہ تان کے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رسوا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ جن کے ماں باپ حیات ہو رب سے معافی مانگو، ماں باپ کے قدم پکڑ لو، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں وہ کام کریں جو حدیثوں میں آئے ہیں، استغفار اور دعا اور صدقہ اور حج اور عمرہ اور صلہ رحمی، اور یہ دعا بلا ناگا۔ ایک حدیث پاک جو اسی مقام پر ہے صحیح بخاری شریف کتاب الادب میں، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بہت بڑا گناہ ہے کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ اللہ کے نبی کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو سمجھو تم نے اپنی ماں کو گالی دی اور اپنے باپ کو۔ کئی بڑے بدبخت اور بے نصیب ہیں، کون سے؟ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک۔ اب کیا کرتا ہے؟ سمجھدار آدمی ہے، کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور اس کے ماں باپ قبر میں ہیں،
اب وہ جوابی گالیاں دیتے ہیں اور اس بے نصیب کو سمجھ نہیں کہ میں اپنی اس ماں کو گالیاں دے رہا ہوں جو قبر میں جا چکی ہے۔ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ عزیز بھائیو، جو میری عمر کے یا مجھ سے بڑے یا چھوٹے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں ذرا سوچو تو صحیح، جب میں کسی کو گالی دوں گا تو اپنے باپ کو گالی دے رہا ہوں، وہ قبر میں ہے، اپنی ماں کو جو قبر میں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے اور کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی قباحتوں سے محفوظ فرما لے۔ ماں باپ کی خدمت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی واقعہ صحیح بخاری شریف کتاب الادب میں ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الادب سے بڑے پیارے موتی اکٹھے کر کے لایا آپ بھائیوں کے لیے۔ 3 آدمی تھے سفر میں، راستے میں غار کے اندر پھنس گئے۔ ایک نے دعا کی، دوسرے نے، تیسرے نے۔ ایک نے کیا کہا؟ یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میں نے مزدور سے بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں برائی سے بچ گیا، بے حیائی سے، بدکاری سے۔ تینوں نے بڑا تفصیلی واقعہ آپ علماء سے سنتے ہی رہتے ہوں، تینوں نے اپنی اس نیکی کا ذکر کر کے اپنے رب سے دعا کی، پاک پروردگار نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی زندگی بچ گئی اور راستہ کھل گیا۔ تو ماں باپ کی خدمت ذریعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے حیات ہیں وہ پاؤں پکڑ لو، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں وہی کام کرو جو قرآن و سنت میں ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دے دو قرابت والوں کو اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ بھائی نہیں، مومنوں کا بھائی نہیں، نمازیوں کا بھائی نہیں، حاجیوں کا بھائی نہیں، شیطانوں کا بھائی ہے۔ کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جیسے شیطان ناشکرا ہے یہ بھی ناشکرا ہے، بے دریغ اللہ کے رزق کو فضول ضائع کر رہے ہیں۔ وَإِمَّا تُورِزَنَّ، اور اگر تم اراض کرو، انہم، ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت تلاش کرتے ہوئے، ترجوہا، جس کی تم امید کرتے ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہو ان کے لیے بات آسانی والی۔ اگر کوئی قریبی عزیز ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بات نرمی سے کرو، نرمی سے، قولا میسورا۔ جو آدمی سخت بولتا ہے، وہ جس کی زبان سے کانٹے نکلتے ہیں، اس سے نہ اللہ پیار کرتا ہے نہ اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ تنہا رہ جاتا ہے، تنہا۔ اللہ والوں اپنی زبان میں پھول پیدا کیجیے اور پھولوں جیسے لفظ بولیے، زبان کانٹوں والی نہیں، پھولوں والی، اللہ کو پسند ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو کر اپنا ہاتھ بند، مغلولہ بند، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن تک، یعنی بخیلی نہ کر۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو پھیلا دے مکمل پھیلانا۔ فَتَقْعُدَ، پس تو بیٹھا رہے گا، ملوما، ملامت کیا ہوا، محسورا، حسرت زدہ، تھکا ہارا۔ تو نہ اسراف، نہ تبذیر، اور نہ کنجوسی اور بخل۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا پروردگار رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں کرنا۔ اگر سب کو برابر کر دے
مزدوری کون کرے گا؟ کون اینٹیں اٹھائے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے اس نظام کو چلانا ہے، اس لیے کسی کے لیے یبسط تو کسی کے لیے یقدر۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے لیے خوب خبر رکھنے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا ہے، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔